شہر بغداد بغداد جسے کبھی دنیا کا دارالحکومت کہا جاتا تھا، یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جسے باقاعدہ نقشے کے تحت گول دائرے کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے بغداد نامی بستی کافی عرصے سے آباد تھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ باغ نامی ایک بت سے منسوب تھی، جبکہ داد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عطیے کے ہیں۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے باغ کا عطیہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ باغ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جانے لگا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیے کے معنی بھی رکھتا ہے، اور بعض مورخین کی نکتہ رسی نے اسے بغداد کی صورت میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ نوشیرواں عادل اس جگہ باغ میں بیٹھ کر داد و انصاف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حوالے سے یہ بغداد کہلانے لگا۔ لیکن جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت و خلافت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو مدینۃ الاسلام کے نام سے خلیفہ منصور عباسی نے سن 762 عیسوی میں ایک عظیم و شان شہر کی بنیاد رکھی، جو سرکاری کاغذات میں مدینۃ الاسلام کہلاتا تھا، لیکن اس کا روایتی اور تاریخی نام بغداد ہی رہا، اور ان کا بسایا ہوا یہ شہر چند عشروں بعد دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ اس زمانے میں بغداد کا چرچا سن کر ہندوستان سے مصر تک علم و فنون میں یکتا قابل باصلاحیت شخصیات اور دانائے وقت یہاں کا رخ کرنے لگے۔ ان میں ادیب و شاعر، فلسفی، مفکر، سائنسدان اور مختلف علوم کے ماہر شامل تھے۔ اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، اور پھر یہ شہر ان قابل شخصیات کی آمد کے ساتھ علمی و ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ میں مثال دی جاتی تھی۔ اسے علم و ادب، فنون و ثقافت کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اور مورخین نے اسے مسلم شان و شوکت کی ایک عظیم اور برتر ثقافت کی یادگار لکھا ہے۔ اسلامی سلطنت و خلافت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل واشنگٹن ڈی سی کو حاصل ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باسطوط حکمرانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد قدیم بغداد 775 عیسوی سے لے کر 932 عیسوی تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا، اور دنیا بھر کے اہل علم و دانش کا مرجع تھا، مگر عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کے زوال کا اثر بغداد پر بھی پڑا۔ جب فروری 1285 میں منگول سردار ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے آخری تاجدار معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا تو نہ صرف عظیم و شان عباسی سلطنت و خلافت تاریخ کے دندلقوں میں گم ہو گئی، بلکہ ہلاکو خان نے بغداد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی بینت چڑھ گئے، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ کتب خانے جلا دیے گئے، علماء و دانشور تہ و تیغ کر دیے گئے، اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے، اور ہزاروں کتب اغیار اٹھا کر یا چوری کر کے یورپ لے گئے۔ اسی کے متعلق علامہ اقبال نے لکھا تھا، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگیں۔ اگرچہ وہ اب اسلامی خلافت کا پایہ تخت نہیں رہا تھا، مگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس کی عظمت کی روایات موجود تھیں۔ مگر 1401 میں اسے امیر تیمور لنگ کی یلغار کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے بھی بغداد پر قبضے کے بعد قتل عام کا بازار گرم کر دیا، جس میں بغداد کی ایک آبادی کا بڑا حصہ نشانہ بنا۔ پھر بغداد نے تقریباً 1 صدی سکون سے گزاری، اور وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ 1508 میں ایران کے صفوی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، عام باشندوں اور سرکردہ سنی رہنماؤں کا قتل عام کیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا،
کیونکہ اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ اس طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بغداد پر صفویوں کے قبضے سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیمان نے 1534 میں ایک بڑے مارکے کے بعد بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانی کا حصہ بنا لیا۔ تاریخ کے اوراق میں بغداد کی ایسی کئی عالم فاضل شخصیات کے نام محفوظ ہیں جنہیں دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے اور ان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ ان شخصیات میں سے فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی شیرازی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے۔ ان کے علاوہ علم کیمیا کے روشن نام جابر بن حیان، الجبرا کے بانی الخوارزمی، فلسفہ اور حکمت کے دو عظیم نام الکندی اور الرازی، مشہور مفکر اور عالم الغزالی، عربی کے مشہور شاعر ابو نواز، تاریخ دان طبری اور کئی عالم دین اسی شہر کے باسی تھے جو دنیا کے لیے علم کے خزانے چھوڑ گئے۔